ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی پوری قوت طاقت مل کے جتنا مرضی جادو کر لے, جب اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. اب لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا وقفہ اور ابھی واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان شہر جو ہے ولیوں کا, اولیاء کا, شازیہ یہاں سے کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں انکل؟ اللہ کا شکر شازیہ بیٹا, آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی, اللہ کا سلامت شکر ہے. رہیے. حکم فرمائیے. ہاں جی, اچھا حکم ہی التجا ہے میری آپ سے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ, میں آن لائن کوئی بات نہیں کر سکتی, تو وہ مجھے آپ اپنا نمبر دے دیں کہ میں کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر. اچھا بیٹا, یہ تو آن لائن ہے تو معاملہ جو ہے وہ ذرا سنجیدہ ہو گیا. اپنا نمبر میں آن لائن تو نہیں دے سکتا, یہ ذرا تھوڑی سی زیادتی والی بات ہو جائے گی. پبلک سروس کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ظاہر ہے احتیاط بھی آپ کو کرنی ہے, بچنا بھی ہے, پریویسی بھی رکھنی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا اوپن بھی نہیں کر سکتے. حضور اقدس ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے, ان کا سایہ ہمارے ساروں پہ سلامت رکھے, احمد رفیق صاحب جو ہے وہ ایک جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب تک آپ کی ترجیح اول نہ بنے تب تک اللہ بھی توجہ نہیں فرماتا. اس بات کو میں نے اس کالر کے بعد آپ سے لینا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پیچا, یہ کوئی مسئلہ تھا جی, کوئی عیسائی چڑیل پیچھے لگی ہوئی ہے, کئی سال ہو گئے, بہت علاج کرایا ہے. او شاباش. لیکن مسئلہ نہیں حل ہوتا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عامر. عامر. اور چڑیل کا نام کیا ہے؟ اس کا نہیں پتا جی. تو تمہیں چڑیل کا کیسے پتا ہے؟ مراقبہ بھی کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ کی ضربے لگانے لگ جاتی ہے. اچھا 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 اچھا, ٹھیک. یہ آواز آتی ہے, سنا آپ نے؟ ہاں سنی میں نے. تو تم مراقبہ کب سے کر رہے ہو؟ ہاں جی, کب سے کر رہے ہو مراقبہ؟ مراقبہ تو ابھی شروع کرا تھا, کسی سے اجازت لے کے تو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. کئی سال سے پیچھے لگی ہوئی ہے. اچھا, تو مراقبہ بھی نہیں کرنے تو دیتی. کیا کہتی ہے کیا تمہیں وہ چڑیل جو ہے؟ مار ڈالوں گی تجھے. تو اس نے مارا تو نہیں ہے؟ نہیں, بچ گیا. ایسے ہی ڈرا رہی ہے. ہاں جی, ڈرا رہی ہے. ہاں تو تم بہادر بولو, نہ ڈرو. شادی شدہ ہو؟ شادی شدہ ہو؟ نہیں جی, رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں ہمارا, تو کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے. اچھا, تو کیا کام کیا کرتے تھے آپ؟ انرجی سیور جوڑتا ہوں. ٹھیک ہو گیا بات. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اجازت آپ نے مراقبے کی جو لی ہے, اس نے مراقبہ سکھایا بھی تو ہوگا نا؟ ہاں جی, سکھایا تھا, لیکن چیز جو حاضر ہو جاتی ہے نا. یہ جب چوٹ لگاتے ہو تب حاضر ہوتی ہے یا ویسے بھی حاضر ہو جاتی ہے؟ ویسے بھی حاضر ہو جاتی ہے. کوئی قرآن وغیرہ بھی پڑھتا ہوں نا, تو یہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. بہت پریشان ہو جاتی ہے. اس وقت تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ حاضر ہو گئی ہے؟ آواز تبدیل ہو جاتی ہے. تمہاری آواز تبدیل ہو جاتی ہے؟ ہاں, آواز تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کوئی عورت میرے اندر جو ہے نا قرآن پڑھ رہی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو تم پھر بند کر دیتے ہو؟ ہاں. پھر یار کیسی چڑیل ہے جو قرآن پڑھتی ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں جی. ہے تو تم اس کو چڑیل کیوں کہہ رہے ہو؟ اندر گھسی ہوئی ہے نا جی. اچھا, اندر گھسی ہوئی ہے. اچھا, آپ کے پاس قریب ترین ہسپتال کون سا ہے؟ ہسپتال تو کوئی نہیں ہے جی. یار ڈی ایچ کیو ہوگا نا کوئی؟ ڈاکٹری مسئلہ ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں جی. اچھا, یہ جو مسئلہ ہے نا ڈاکٹری مسئلہ, اس کو کہتے ہیں شیزوفرینیا, اسکیزوفرینیا. اس کے لیے دوائی ایجاد ہو چکی ہوئی ہے بڑے سالوں سے. چلو صحیح ہے. وہ میڈیسن لوگے ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن اگر تم اس معاملے میں پڑے رہو گے کہ یہ چڑیل ہے, یہ جادو ہے, یہ میری آواز بدلتی ہے, یہ اس میں تم نے اتنے سال ابھی تک تو ضائع کر دیے. اور کرنا چاہو وہ تمہاری ثواب دید ہے, لیکن میرا تمہیں ایماندارانہ مشورہ یہ ہے کہ تم ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے ملو, اس کو یہ سمٹم بتاؤ گے, وہ 30 سیکنڈ لے گا یہ فیصلہ کرنے میں کہ تمہیں کون سی دوائی کھانی ہے, اور اس دوائی کو کھانے کے بعد ود ان 3 months ٹھیک ہے جی, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. شکریہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. حضور اقدس یہ کہتے ہوئے میں گھبرا رہا تھا کہ مراقبہ نہ کرو, کیونکہ ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں وہ مراقبہ کرتے ہیں اور پورے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے. بلال بھائی آپ بات کر رہے تھے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ شاید کہنا چاہ رہے تھے اور میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں دست بستہ اس سے عرض کروں کہ اللہ کا واسطہ یہ مراقبہ چھوڑ دو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, چیک اپ کرواؤ. اس کی مراقبے چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کسی سیلفی کو یا کسی کو ہٹ کر رہے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مراقبہ جو ہے وہ فکسٹی پیدا کرتا ہے, ایک آپ کی توجہ پیدا کرتا ہے, اور پہلے ہی آپ مریض ہوں اور پھر آپ یہ کر رہے ہوں تو سونے پہ سہاگ ہے. فزیکلی طور پہ اگر ان کا یہ ذہن ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو ان کو بھی میں ایک بتاتا ہوں کہ یہ سورۃ مزمل جو ہے, یا المزمل قم اللیل, یہ 29ویں سپارے میں ہے,
اس کو پڑھ لیا کریں، اور کم از کم اپنی پاکیزگی کا، اپنے لباس کا، اپنے جسم کی جو طہارت ہے اس کا خیال کریں۔ اچھا اگر وہ بیچ میں سے آواز آ رہی ہے کہ وہ چڑیل پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دیں، یہ سارے ان کے تصورات ہیں، جب یہ فرض کریں تصور میں بھی پڑھ تو رہی کوئی ہے بات نہیں، تو اگر پڑھنے پڑھتی ہے دیں۔ تو پڑھے، یہ کوئی تھوڑا وہ اللہ کے پٹواری تھوڑے ہیں کہ وہ روک دیں گے کہ تم کیوں پڑھ رہی ہو، ہاں اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ پڑھتی ہے تو اللہ اس کا کو بھی کلام پڑھنے پڑھنے دو۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا جائے نماز کو موڑ دو ورنہ شیطان نماز پڑھ نہیں لے گا، یہ صرف تو ایک شیطان ہمارے کو پڑھنے دیں۔ یہ ہماری ایک باتیں ہیں، شیطان کیوں نماز پڑھے گا؟ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ ایک پوری نماز کے سجدے کیسے قرآن کرے گا؟ حکیم کھلا نہیں چھوڑنا، جی۔ قرآن شیطان پڑھ لے گا۔ بس یہ ہمارے ایک دیہاتی آپ سمجھ لیں کہ ایک سادگی ہے بیچارے بزرگوں کی، لیکن بابوں کی، یہ پرانے۔ بات جو ہے یہ ہم نے بچپن سے بڑے طاقتور لوگوں سے سنی ہوئی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی ایسی عجیب و غریب قصے کہانیاں سنے ہیں کہ اس کا جب ہم علم پڑھتے ہیں تو اس کا ہم کوئی دیکھتے ہیں تعلق کہ نہیں یار ہوتا۔ کتنے سادے لوگ تھے بیچارے کہ کیا آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے سے نہیں گزرنا۔ اب بات یہ ہے کہ درخت کے اوپر سے تو کوئی گزر نہیں سکتا، اب ایک راستہ ہے اس کے اوپر، وہ بڑا درخت ہے، اس کے نیچے سے نہیں گزرنا، اگر اس کے نیچے سے گزرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو وہ لوگوں کے تصورات ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایسا کرو یار، اس درخت کو اکھاڑ دو۔ بہت سارے لوگ نا اس شک شبے کے ساتھ آتے ہیں تو اس کو اکھاڑ دو۔ اچھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں اس میں کوئی بابا شابا۔ تو میں نے ان کو کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ بیت رضوان ہوئی تھی، بیت رضوان ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ بیت رضوان ہوئی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے آگے کہا، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن کریم کی۔ تو سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ لوگ جاتے آتے تبرک کے لیے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو چونکہ وہاں پہ نازل قرآن ہوا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا کہ اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دو۔ آج تو یہ صرف اس لیے بیٹھ رہے ہیں نا، تو کل کہیں اس کا رخ کوئی اور نہ ہو جائے۔ تو یہ جو اکثر ہمارے تصورات ہوتے ہیں نا، یہ ہو سکتا ہے سخت بات لگتی ہو، لیکن یہ عقائد کو درست کرنے کے لیے بڑی ضروری بات ہے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا جناب، کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا، بادل بن گئے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہمارے تصورات ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، اخلاق کی طرف، اخلاق کی طرف، یہ نہیں کہ یہ سپرسٹیشن کی طرف نہیں۔ ہاں، تو وہ جو میں نے کہا تو وہ جب اکھاڑ دیا، وہ پہلے تو بڑا اس کے اوپر ہنگامہ ہوا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ چیز بالکل سیٹ ہو گیا۔ اب وہ درخت ہی نہیں ہے، کون یہ تصور پیش کرے گا کہ یہاں سے نیچے سے گزریں گے یہ ہوگا؟ الحمدللہ وہ بہتر ہوگی چیز۔ اب اگلی نسل آ کے کہے گی یہاں پہ بھاری پن ہے کیونکہ یہاں پہ درخت ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تصورات ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تو وہ میرے ذہن میں قرآن کریم کی آیت آئی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی پوری انسانیت کو مخاطب کیا، تمام بندوں کو، یعنی اس میں ساری انسانیت۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندو مجھے تمہیں تکلیف دے کے، پریشان کر کے، تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے مجھے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو قدردان ہوں، وکان اللہ شاکرن، تو اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے۔ جی شاہ نواز، السلام علیکم۔ السلام علیکم، بلال بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، حکم۔